کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں سے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ معزز سامعین، میں سید ندیم حیدر اپنی یوٹیوب چینل اسلامک نالج SNH کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق بارش کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے سورہ نور اور سورہ الفرقان میں بیان فرمایا ہے کہ 3 طرح کی بارش کے حوالے سے، جس میں ایک عام بارش ہے یعنی پانی والی، دوسری بارش اولے والی، اور تیسری بارش کا ذکر پتھر والی جو کہ قوم لوط کے اوپر کیا گیا۔ آئیے تو اس حوالے سے ہم پڑھیں گے، مگر بارش کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی بارش برستے وقت جو ہے کیا کہنا چاہیے، تو یہ دعا ہے اس کے لیے، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو فائدہ مند بنا۔ آئیے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آیات میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں۔ عَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يُخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَادٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بِرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہنکاتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے، اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ ان سے اولے برساتا ہے، پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مصیبت میں بنا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے گی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارش ہوتی تو کہتے ہیں، اللہم اجعلہ سیبا نافعا، اے اللہ خوب برسا اور اسے فائدہ مند بنا۔ وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَاتِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نَشُورًا۔ اور یہ کفار مکہ اس بستی سے ہو کر گزرتے رہے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی، بھلا کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں ہیں؟ پھر بھی انہیں عبرت نہیں ہوئی، بلکہ ان کے دل میں دوسری زندگی کا اندیشہ تک پیدا نہیں ہوا۔ اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، جس کا واقعہ سورہ ہود کی آیت نمبر 77 تا 83 میں گزر چکا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھر کی بارش برسائی اور ان کی بستی کو نست نابود تباہ کر دیا گیا، صرف ان کے اعمال کی وجہ سے۔